میں ایک ابابیل ہوں، میں عشق کا وکیل ہوں، میں عشق کی دلیل ہوں، میں عشق کا قبیل ہوں، میں عشق میں علیل ہوں، میں اس میں آب ہوں، میں عشق کی کتاب ہوں، میں عشق کا نصاب ہوں، میں عشق کا سوال ہوں، میں عشق کا جواب ہوں، ہے نام میرا حق نواز، جھنگ میں محو خواب ہوں، میں عشق کی کتاب ہوں، میں عشق کا نصاب۔ تمام مواہد، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ انتہائی قابل احترام بلکہ ہمارے لیڈر قبلہ مفتی سید ارشد صاحب، ان کی موجودگی میں یہ مجھے اعزاز اور شرف ملا ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کے درمیان، اتنے خوبصورت مزاج، خوبصورت ضمیر والے لوگوں کے درمیان، عقیدے والے لوگوں کے درمیان جناب حضرت ندیم سرور معاویہ صاحب اور ان کے بیٹے سبیر رسم صاحب، ان کی وساطت سے آپ کے درمیان موجود اپنا عقیدہ، اپنا مشن آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کوشش کروں گا آپ کے معیار پر پورا اترنے کی۔ میرا لہجہ اردو اور سریکی دو مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ چیزیں، پہلے کچھ آپ کوشش کروں گا زبان اور لب و لہجے کے اختلاف کے باوجود، چونکہ مشن اور ضمیر ایک ہے، اس لیے اس کو کوتاہ نظری کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو آپ میرے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں سریکی وچ ایک خیال پیش کر رہا ہوں۔ شاعری کی ایک صنف ہے، حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑے شاعر ساڑے۔ توصیف جمال، حسن دی تعریف، محبوب دی تعریف، عاشق معشوق دی تعریف کرے، اس نے توصیف جمال۔ میں توصیف جمال بیان کریں، اگر میری توصیف جمال کی سمجھ آ سی، تسی بول سو میں سمجھ آ سی کہ میں کتنی دیر تک کیسے بازوق لوگوں کے درمیان موجود ہاں، کتنی دیر تک سٹیج پر آنا ہے۔ میری توصیف جمال سننی کہ اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی، اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، راز جمال کمال دے پشتے بات کو چمی ایشا کولوں جیڑی گھپ پنیرے چاہدی سونے اور آسوئی نہیں لبدی۔ سلامت رو تاری سمجھ تو قربان۔ اور مثال جہان دے اندر، اور مثال جہان دے اندر اس تو ود کے دوئی نہیں لبدی، گولن آلے نو بھی قطن ذرا عیب جوئی نہیں لبدی، راز جمال کمال دے پشتے بات کو چمی ایشا کولوں جیڑی گھپ پنیرے چاہدی سونے اور آسوئی نہیں لبدی، سوئی نہیں لبدی۔ اور تیری بز وچ بہک کے مکے دا چھیڑو آج نہیں بکری چران والا، میرے چران والا، تیری بز وچ بہک کے مکے دا چھیڑو امامت رتبے تے فائز ہو گیا، امامت رتبے تے فائز ہو گیا ہے، تیرے ہونٹ لگے تے اعراض کھل گئے جو پتھر نو چومن بھی جائز ہو گیا ہے، تیرے ہونٹ لگے تے اعراض کھل گئے جو پتھر نو چومن بھی جائز ہو گیا ہے۔ میرے ایک شعر پورے پاکستان دے ہر نات خانہ ہے، میں کوشش کرنا پہ اپنے پوری محبت نال ابھی لکھا دے لوگوں دے نظر کر دیواں کہ میں پوچھیا عید دے چند کولوں کسی تین بھی عید کرائی ہے۔ دوستو مسلمانوں، چند دے کے عید کرے جائیں، چند دے کے بقرعید کرے جائیں، میں پوچھیا عید دے چند کولوں کسی تین بھی عید کرائی ہے، اس رکھے میری زندگی بھی چھینکے جائی رات بھی آئی ہے، کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی ہے، کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی آئی، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید بنائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید بنائی ہے۔ دو شعر، ایک دے بیچ حضرت صاحب میرا کنسپٹ ہے اپنا کہ جنت کیا ہے، دوسرے دیچے کنسپٹ ہے میرا اپنا کہ دوزخ کیا ہے۔ میں سنیا نقشہ اس جہادہ جیڑی خوش بختہ کو ڈائی ہو سی، ہر حور دی صفت الگ ہو سی، خم بے ہو سر میں پئی ہو سی، اور ان کا آدھے تو کاٹ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی، سانو پاک کے راز جنوں ہوئی تا سرکار دی جوتیاں جائی، سانو پاک کے راز جنوں ہوئی تا سرکار دی جوتیاں جائی ہو سی، شام و سحر تو سونی، شمس و قمر تو سونی، نور نظر تو سونی، عکس فکر تو سونی، جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی، روضہ عطر تو سونی، عائشہ دے گھر تو سونی، جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی، روضہ عطر تو سونی، عائشہ دے گھر تو سونی،
اور میں سنیا وہ ایک دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ کہ جو راز کہار دی کابڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ انگال دے وچ کاٹ چھوڑو جیڑا سریوں تار ہے دوزخ سرکار دیکھ کے نوکر دی ایک ہنج دی ماں ہے سرکار دیکھ کے نوکر دی ایک ہنج دی ماں ہے دوزخ اور حضرت صاحب نوکر کیڑے شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال شیطان کھڑا ہے اس پاسے ایمان صحابہ نال کھڑے ہر عقل مانتے غیرت مند انسان صحابہ نال ہر عقل مانتے غیرت مند ہر عقل مانتے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے کہ نشہ کر کے لکھی ہے کہ پیسے گن کے لکھی ہے تاریخ نور کے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال تاریخ نور کے پاڑ کے ساتھ کہ نشہ کر کے لکھی بسم اللہ کہ نشہ کر کے لکھی ہے کہ پیسے گن کے لکھی ہے تاریخ نور کے پاڑ کے ساتھ قرآن صحابہ نال کرے اور لفظاں دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنا ہے لفظاں دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنا ہے ایمان دی چھانی تے حق باطل کو جدا کرنا ایمان دی چھانی تے حق باطل کو جدا کرنا ہے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنا ہے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنا ہے عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنا ہے ایک نام عمر گن کے شیطان دفاع ایک نام عمر گن کے ایک نام عمر گن کے شیطان دفاع کرنا ہے رنگ راز بٹیندے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گننا صدیق دا نعرہ اللہ نسلہ دا پتہ کرنا ہے رنگ راز بٹیندے ابو بکر صدیق دا نعرہ اللہ نسلہ دا پتہ کرے نسلہ دا پتہ کرے کون صدیق اساسک لوگ سمندر ہاں یہ فرق میار چاہ جنت دی در دو زخدہ نہیں رکھ دے گیر شمار چاہ جنت دی در دو زخدہ نہیں رکھ دے گیر شمار حضرت صاحب حج سوم صلاة زکاة نہیں حج سوم صلاة زکاة نہیں جیڑی ہے دیدار یار تائی عمر دی عمر تو بات گئی ہے حکرات صدیق دی گار ہے تائی عمر دی عمر تو بات گئی ہے حکرات صدیق دی گار ہے اور روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری ہے لیکن کون نہیں سمجھ سکتا حضرت صاحب روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری سمجھ نہیں سکتا جیدی قسمت دے وچ لکھی ہے شب اندھاری سمجھ نہیں سکتا وہ آدمی رستہ میں کھیندے راندے تائی مسافر بھٹک نہیں سکتے وہ آدمی رستہ میں کھیندے راندے تائی مسافر بھٹک نہیں سکتے ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری سمجھ نہیں سکتا حویلی رکھا لو بونو گرام اہل سنت بونو گرام شیر ہے کہ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیندا تو تے متے کھجورا لینے بڑی سمجھ جیڑا گھر چ نہیں سوئی چھڑیندا تو تے متے کھجورا لینے صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا صدیق اکبر دی جان نثاری صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکتا میرے ایک شیر 10 مرم تے کرما سی کہ میرے جو سینے دے وچ حسین دے سامنے سینے نو کیویں پٹا میرے جو سینے دے وچ اودے تو اٹھا تے سینے کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین میرے جو سینے دے وچ حسین دے سامنے سینے نو کیویں پٹا حسین شاہ کے شاہ دی منزل کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا حسین شاہ کہ شاہ دی منزل کو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکتا ایک تاریخی شعر کہ صدیق عمر والے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ صدیق عمر والے نام دے بندے اگر موجود ہیں 72 وچ تے بات ثابت تے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا بات ثابت تے پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکتا اور تو جے نو مشکل کشا بنے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے تجھے نو مشکل کشا بنے نے تجھے نو مشکل کشا بنے نے اسے نو مشکل دے وچ پھسے نے تو کہ جڑے نے علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکتا علی دا نوکر تیری مکاری سمجھ نہیں سکتا
صدیق سامنے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں. ایک مفتی صاحب سے مخاطب منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، شیطان گر ذہن میں وہ ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو. زبردست شعر ہے کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو. اب لکھا والے ہو کہ نبی کی سمت اگر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی طرف اگر کوئی سانپ آ رہا ہو تو یہ ایسے کہہ رہے تھے کہ نبی کی طرف آج بھی کوئی سانپ آ رہا، نبی کی طرف آج بھی کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو، مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو. فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ. وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو. ایک شعر ہے حضرت صاحب میں نے مستی میں لکھا ہے، مستی میں سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تھا تو راز ہم کو کیا ہے، حشر کا دن شدید تھا تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے در جلال میں صدیق سامنے کرو، خدا ہے زندہ باد، زندہ باد. ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. حشر کا دن شدید تھا تو راز ہم کو کیا ہے، خدا ہے در جلال میں صدیق سامنے، صدیق سامنے کرو. میں ہوں کیا فائدہ اٹھانا اتنے عظیم بندہ، اتنے دلیر بندے کے سامنے آخری گیئر لینا پہ پہلے مانا اچھ گولے آسن سیٹ پیڈ باندھ، سیٹ پیڈ باندھ. ہر قید اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈولی، کسی ڈھنگ تے ڈو میں کافر نہیں آتا. ہر قید اپنا طور طریقہ ڈھنگ تے ڈو ہے، کوئی نماز پڑھے ہاتھ مان کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع جدائر کرے نہ کرے. ہر قید اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈو ہے، کسی ڈھنگ تے ڈو میں کافر نہیں آتا. کسی نال ذاتی میں کوئی اختلاف ہے، کسی ایک یا دو میں کافر نہیں آتا. سمجھنا جو وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ میں کافر نہیں آتا. جیڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو گئے، کسے کلمہ گو میں کافر نہیں آتا. مگر اے نممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں، جیڑا کتب ہو کی ابو بکر تے رسا اس نے کہ میں مسلمان ہوں. مگر اے نممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں. ابھی لکھا لے ہوں جیڑا پہلے مومن نہ منے، جیڑا پہلے مومن نہ منے رسا اس نے کہ میں مسلمان آکھاں نہ منے. صدیق کی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے، وہ بشری مسلمان ہے. میں نام تسی مندے ہو؟ اچھا چلو تسی بے شک مندے ہی ہو نا، تو میرا کی میری مرضی میں نہ مندے. صدیق کی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے، وہ بشری مسلمان ہے. میں نام منے کوئی تاریخ تے جھوٹ لینا پیا، انہیں سمجھو حویلی رکھا سامنے نامو سے صحابہ بل پیش کرنا پیا جو سرب کل کائنات ہے، وہ دینار خدا دی ذات ہے، دیر عمر میں کلم دبات ہے. میں نام اور منگے اپنا حق زارا ہے جیدہ خامن شرف. کوئی شک ہے وہ مالک ہے خزانوں کا، جسے چاہے خزانے دے، جسے تقسیم کرنے دے، جسے جتنا لٹانے دے. محمد ایک خزانہ ہے، علی ہے جس کا دروازہ ہے، دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے. محمد ایک خزانہ ہے، علی ہے جس کا دروازہ، یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے، خزانے تک نہ جانے دے. مگر اپنا حق زارا ہے جیدہ خامن شیر خدا، جیدہ خامن ایک طبقہ آخر ہے نوز باللہ نکل کفر نہ باشا. سارا دل کم ہے، ضمیر کم دا کہ حضرت عمر نے تشدد کیتا ہے فاطمہ الزہرا خاتون جنت مارے. ایک گل ذہن سے رکھنی ہے کہ سنی کو چھوڑنی ہے، گستاخی ہے علی دی گستاخی ہے اور سنی شان بیان کرے، لیکن دل تے ہاتھ رکھ کے صرف باضمیر لوگ میری گل سمجھنے کی کوشش کرے صرف کہ یہ سوچ کے تے تبارہ سازی دی وہ نو سی جمع نو سی. یہ سوچ کے تے حضرت صاحب تبارہ سازی دی وہ نو سی جمع نو سا، نبی دی یارہ دے نال بالکل جو نو سی جمع نو سا، نفسیاتی مریض ذہنی امبو نو سی جمع نو سا، فساد امت دراز مجھے بھیجو نو سی جمع نو سا،
اے مجمع بازو کے شان ہوا کو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ایک منٹ جو نو سی جمع نو سی بڑی سمجھ اے مجمع بازو بادشاہ ہوا کو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکر ایک منٹ جو نو سی جمع نو سا مگی اپنا حق زارا ہے جہاں خامن شیر خدا ونی اس دا حق کوئی کھا ہے میں نہ جڑے نہیں مندی تا کچھ میں نام ہے اگلی گل میں نام نظر صاحب کہ میں کو تاریخ گھڑے سی امی ایسے پہ تو مدری سی وہ یا کہ جنت ویسی یہ نہیں منے دے کہ زور دا کچھ میں اچھا اور کسی نہیں مندے تو میں امی ایسے پہ تقدس ایک نازم پڑھتا پیا زور تو سبحان اللہ کے منی اجازت دے سبحان اللہ اچھا جیڑا نظم شاعر لکھدا نا جس طرح والدین بچے دے نام رکھے نے شاعر بھی اتنی سی ہوبنا نہ نظم دا نام خوبصورت نام میری نظم دا نام پسند ہے جبر سبحان اللہ کی نظم دا نام کہ امی ایسے دے تقدس دے نظم ہے نظم نورمان نبی دے بستر سبحان اللہ نبی دے بستر پاک بستر کوئی شک ہے شک کو نہیں حد بھی کو نہیں کتنا پاک حد بھی نہیں کتنا پاک لیکن میں شاعرہ میں ایک شاعر کے سامنے کھڑا میں پیمانہ مقرر کر رہا کہ کتنا پاک اگر میرا پیمانہ پسند ہے بول میں پتہ لگے کہ میرا پیمانہ پسند ہے کتنا پاک ہے یہ پاک بستر پاک کتنا کہ جتنا کعبہ جتنا روزہ جتنا جنت کا باغ پاک ہے یہ پاک بستر پاک کتنا کہ جتنا جینا دماغ پاک جتنا جینا دماغ پاک ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکتا اچھا جنہیں نہیں سمجھ رہا میں سمجھا دینا ام حبیبہ حضور دی بیوی ہے وہ دا والد زمانے جہالت کفر دی حالت وچ ملنا ہے بستر تھپڑ لا گئی باپا کیا بیٹی والدین میں بچے بستر تے چھا دینیاں تو بستر تھپڑ لا گئی ہے ہن باپ نو جواب بیٹی پی دیندی ہے باپ اس بیٹی دا جواب سننا باپ نو دی ابو اے نبی دا پاک بستر ہے تے تو پلید ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکتا کہ جہنے دل وچ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بیٹھ نہیں سکتا جہنے دل وچ ایمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بیٹھ نہیں سکتا اور اتنا حبیبہ دا عقیدہ تے خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ نال روٹی آگ تے پکڑ نہیں دیندا نبی دے ہاتھ نال روٹی آگ تے پکڑ نہیں دیندا نبی ہے نبی دی سائے تے جے نو قدم رکھن نہیں دیندا جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کائے جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کائے نہیں نبی دے بستر تے ذرا بھر بھی غلاستانی گنجائش کائے نہیں اے پاک بستر جتھے ہوے نبی دے رب دا کلام اتر جتھے ہوے نبی دے رب دا کلام اتر دے جس بستر تے ہوے عائشہ تے السلام جس بستر تے ہوے عائشہ تے سلام اتر دے نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت بننی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی ونجا نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکدا اصول نسبت بننی ونجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکھے مومنہ منی ونجا اور بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہیں مندا اور اگلا شعر جڑا میں نہیں مندا کہ اللہ پاک نو جائتے مان جنوں نبی ستارے جان وہ لڑن حکومت کا میں نہیں مندا آخری اشعار ایک ایسی حیثیت کا ذکر کرنا چاہنا اس تو پہلے حضرت صاحب 1947 تو پہلے مسلمانہ جلوس کڑیا انگریزوں کے خلاف احتجاج کیتا متحد ہو کے دھمکی لائی انگریز کہ اگر انگریز سارے حقوق نہ منے تو انگریز نو چنگیز خان یاد آ دوسرے دن گاندھی تقریر کی گاندھی آکھیا کہ مسلمان کتنی سادہ اور بھولی قوم ہے انگریز نو دھمکی لائی چنگیز خان دی حضرت عمر دی دھمکی لا سکتے حضرت نور بشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے وفا کا 1400 سال پہلے وفا کی ضرورت تھی تو وہ معتبر وفا تھی وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے دعا بھی معتبر چاہیے کہاں بن خطاب آئے جہاں پر دستخط کر دے جزارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے جزارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے بہرحال میں کلوز کر دوں ایک نظم سنا کے حضرت صاحب نو ضرور سمجھنا حالات حاضر کے مطابق نظم ہے
لیکن اس تو پہلے ملکی حالات دی وجہ تو ایک سیب کہانی ایک لطیفہ نما کہ ایک علاقے دے وچ نا اس دا صورتحال کیا ملک دی صورتحال کیا معاشی طور ہر بندے کاروبار ٹھپ پہ غربت کے جہالت مسئلہ ہے کہ ایک دور تے ایک بادشاہ آئی وہ بڑا رحم دل بادشاہ تے اس نے گدڑوں دی کوک سنی گدڑ بولے اس آکھیا کہ گدڑ کیوں روندے بادشاہ نے وزیر آکھیا جی بھوکے بھوک تو روندے بادشاہ آکھیا سویرے جناب کھانا تقسیم کرو گدڑوں دے وچ کوئی بھوکا نہ سوئے سکیم چلا دے اچھا وہ حضرات جڑے وہ وزیر ہیں کابینہ جڑی ساڑی کابینہ انہاں آپس میں تقسیم کرنا ہے کھانا تقسیم کرنا لیکن آپس میں دوسرے دن کی دربات انہوں نے بھوکے بادشاہ ساڑھے بادشاہ کو راتا ہے ہون کیوں بھوکے انہاں کہ کپڑے سردی تو کپڑے مانگ دیں بادشاہ کے تقسیم کرو سویر میں وقت آپس میں تقسیم کرتے فواد چوہدری اچھا انہاں آپس میں تقسیم کرتے دوسرے دن تیسرے دن بات ہو گئے تیسرے دن بعد اس بادشاہ کیا بھی کھانا مل گیا کپڑے مل گئے تے بات ہی ہونے وجہ کیا ہے اگوڑ انہوں نے جواب تو دے بڑھائی وہ چلاک وزیر ہے انہوں نے کہہ رہے صاحب کپڑے مل گئے کھانا مل گیا انہوں کو بھی نہیں پہ وہ توڑی تعریف کر رہے ہیں بار بار آپ نے پہن کہ عمران خان دے جل سے جاج میرے نجرے میں اچھا سیم یہ کہانی ہے وہ ساڑی گاڑی بہت نہیں وجہ کیا ہے بادشاہ دی فضل ترسی دی شکل نہیں ساڑی گاڑ نہیں اپنی ساڑی کو جڑی ہے نا کوک اتھے پہنچ نہیں دی وجہ ہے کہ نمیں دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی نمیں دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی اکلی تیلی کائی نہیں خان جیے تبدیلی کائی نہیں خان جیے تبدیلی کائی نہیں میرا کو مقصد سیاسی نہیں ہے میں ایک نظر کی طرف لے کے آ رہا ہے اور میں حضرت صاحب سنانا چاہ رہا ہوں کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کی ایک ہی خط کے در سے دریا اوپر بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں جس کے ایک ہی خط کے در سے دریا اوپر بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور اگلے شعر کہ ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں شان فاروق اعظم شان فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر عمر گلی نگر نگر عمر لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں اس کو دیکھے کس کے پاس کی ضرورت اس زمانے میں بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا کب کباتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا کب کباتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا تھم گئی تھی کانپتی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور آخری شعر کائنات جو دو عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھی ہیں دونوں درمیان گفتگو ہوئی وہ عظیم ہستیاں کیا ہے اور گفتگو کیا ہے ایک گفتگو اگر ویرل ہو جائے ایک فساد ختم ہو سکتا ہے کہ علی کو تکیا تے تک کے ہنس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق اور علی کو تکنا عبادت ہے علی کو تکنا عبادت ہے علی کو تکیا تے تک کے ہنس پہ نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی دی پوچھیا تے والے سایہ یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی روز محشر غضب دری ہے مگر حفاظت علی دی ملسی روز محشر غضب دری ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل صراط تو ٹپسر جرو اجازت علی تو ملسی پل صراط تو ٹپسر جرو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہنس کے بولے جو گالو واضح مزید کر گئے تے میں نے ایک عقل لے بہ کے ایک ضروری تاکید کر کے کیڑی کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانوں نہ پڑھنا نے جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تسرو پل تو ٹپڑنا نے اور میں مرا سمجھنا مجھ کو تو میں کر کے خون سے وضو کھڑا ہوں تیرے دشمن کا میں دشمن ہارے ساتھ چھوڑو جنو
کبھی اچھا کچھ بندے نوکر ہیں دے باقی نوکر کوئی غلام ہیں نوکر ہیں کدی جیلہ تے ہتھ کڑیاں کدی مارا کدی گولی مینوں واقعی اثر کئی نہیں میں نوکر ہاں سارے میں نوکر ہاں نوکر ہاں میرے شیر تے امینہ کو جو میرے 350 400 کلومیٹر سفر ہے میرے تھکیڑا لے ویسی کہ انہاں دی نوکری دی وچ شالا میں راز موت آوے آمین انہاں اچھا اس گل تے تواڈے کو کرایہ نہیں پڑے گا امینہ کو زور دا اور میرے سمیت حضرت صاحب دا میرا ایک کوئی مقابلہ کہ پہلے کہنا دی انہاں دی نوکری دی وچ اگر میں انہیں کو وعدہ لینا کہ میں پہلے گلا چلا گیا تو میرے تو نظم لکھے سے نہیں تو یہ چلا گیا تو میں نظم لکھے سے مرنا تو یہی سے یاد کرو نا انہاں دی نوکری دی وچ شالا میں راز موت آوے جی آواد کے فخر کائی نہیں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں نوکر ہاں ایک نعرہ اچھا اقرواز واسطے شیر اچھا بس میں جی چل میں حضرت صاحب ایک جڑا نعرہ کیونکہ اکثر نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لیکن لا الہ چاہیا کہ اس واسطے میں ایک شیر پڑھ کے اس کے بعد نعرہ تھوڑے بڑھا کے حضرت صاحب اور گراؤنڈ میں نا کہ یہ شیر میں بالکل نواں شیر حضرت صاحب نے سننا پیا کہ سائن میاں کرن دا ول بدبخت بلین سکھلایا کہ ایک مفتی صاحب نے نعرہ برداشت نہیں کیتا ریلی دے وچ یہ شیر انہوں نے نام کرنا سائن میاں کرن دا ول بدبخت بلین سکھلایا کہ ساڑا کھل کے راز تعارف بھی نہیں شاید تنو کروایا کہ ساڑا کھل کے راز تعارف بھی نہیں شاید تنو کروایا کہ یہ مطلب لا الہ تاں اتھے لا الہ اپڑایا کہ یہ مطلب لا الہ تاں اتھے لا الہ اپڑایا کہ اے ملک غلام صحابہ دا دستن اگمان بنایا کہ اے ملک غلام صحابہ دا دستن اگمان بنایا کہ کوئی دار دروازہ نہیں ملنا امام صدیق نو من اپنا نہیں تو پاکستان جو دفع امام معاویہ نو من اپنا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر سائن میاں کرن دا ول بدبخت بلین سکھلایا کہ سڑا کھل کے راز تعارف کی نہیں شاید تنو کروایا کہ یہ مطلب لا الہ تاں اتھا لا الہ اپڑایا کہ اے ملک غلام صحابہ دا دستن اگوان بنایا کہ کوئی در دروازہ نہیں ملنا کہ روشن دان جو دفع تھی امام صدیق نمان اپنا امام معاویہ نمان اپنا نہیں تو پاکستان جو دفع تھی نہیں تو پاکستان جو دفع تھی اچھا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا ایک شعر ہو ایک ہستی دے نام کرنا پہ مجھے ادا پسند آئی یہ رات اللہ من سب نبیہن فاقتلو من سب نبیہن فاقتلو وہ دا ایک شعر کہ سائن بھوکڑ آلے ہوتے دنیا لانت دھوندی راسی جینو دھر دھر رزوی کی تھی انہوں دھر دھر ہوندی راسی جینو رزوی دھر دھر کی تھی اس نو دھر دھر ہوندی راسی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن چونکہ لا الہ کیا پڑھایا جائے میں نا نعرہ تھوڑا جب موقع دی مناسبت نال خاص طور تے حضرات ایسے حضرات آمین تو تھوڑے تبدیل کرنا چاہیے دا پاکستان کا مطلب کیا واہ صحابہ پاکستان کا مطلب کیا واہ صحابہ